السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پڑھ رہے تھے، ان کی ذاتی صفات، ان کے نظام خلافت میں ان کا کیا کردار رہا، کس طرح انہوں نے اتنی ہیوج امپائر کو منظم کیا، کیسے اس کو چلایا۔ تو آج ہم ان کی جس صفت کا تذکرہ کریں گے، جہاں سے ہم شروع کریں گے، وہ ہے ان کی بردباری، یعنی حوصلہ مندی اور سہ جانا لوگوں کی باتوں کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے، اور حر بن قیس جو ہے یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں عمر رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل تھا۔ اب عیینہ نے کہا حر سے کہ مجھے تم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ملاقات لے دو، یعنی ایک میٹنگ لے دو مجھے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حر بن قیس نے عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت لے لی کہ عیینہ بن حصن آنا چاہتے ہیں۔ اب عیینہ جو ہے نا، اگر آپ نے سیرہ آپ پڑھی ہو اور آپ کو یاد ہو کہ عیینہ کی اپنی ایک ہسٹری ہے پوری، اور بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائے بھی، اور انہوں نے کچھ اس طرح کے کام بھی کیے کہ جو اسلام کے اگینسٹ بھی جاتے تھے، نقصان بھی پہنچا سکتے تھے اسلام کو۔ بہرحال اب یہ آئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو، اللہ کی قسم آپ ہمیں نہ تو کوئی عطیہ دیتے ہیں اور نہ ہی انصاف کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ الزام سن کر بڑا غصہ آیا، تو ممکن تھا کہ وہ اٹھتے اور عیینہ کو مارتے، لیکن حر نے فوراً عرض کی کہ اے امیر المومنین، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ تو یہ آیت سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے آگے بڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور وہ کتاب اللہ کے حکم کے آگے فوراً رک جایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ سیلف کنٹرول چاہیے کہ اتنا غصہ آیا ہوا ہو اور اس وقت انسان جو ہے اس کو نصیحت کی جائے اور وہ فوراً اللہ سے ڈر کے تو اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لے، جبکہ بات بھی دوسرا انسان جو ہے وہ انتہائی خلاف واقعہ کر رہا ہو۔ پھر اسی طرح سے شام کا ایک علاقہ ہے جابیہ، اس میں ایک بڑا یادگار خطبہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا،
اور اسی میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا ہے، اور اس کی کچھ انہوں نے وجوہات بھی بتائیں۔ بہرحال ان کی معزولی ایک انشاءاللہ جب ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھیں گے تو کچھ ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو مینلی جو ان کے ساتھ ایک اختلاف تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا مال کے لحاظ سے جیسے اسکروٹنی ہوتی ہے نا کہ ایک ایک چیز لکھنا اور اس کا حساب کتاب رکھنا، وہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو ان کے بارے میں آتی ہے کہ جو انہوں نے معزول کیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، تو اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر اپنی فوجوں کو بہت زیادہ رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے ہوتے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ تو واریر تھے، ان کی طبیعت میں احتیاط نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، ان کی تو طبیعت میں تھا ہی آگے بڑھ کے رسک لے لینا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر بہت کچھ جو ہے وہ فتح بھی کروایا ہے۔ تو بہرحال اس معزولی میں حضرت عمر کا ویژن بھی نظر آتا ہے، اور اس معزولی میں خالد رضی اللہ عنہ کا اخلاص بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جب معزول کرنے کی بات کی اس میں خطبے میں، تو ایک نوجوان جو تھا نا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم اے عمر، ہم مطمئن نہیں ہوئے، آپ نے ایسے عامل کو معزول کر دیا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتا تھا، آپ نے ایسے معاملے کو ختم کر دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، آپ نے قطع رحمی کی اور اپنے چچا زاد سے حسد کیا۔ تو حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے چپ رہتا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ یہ نوجوان ہے، خالد کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، اس کو غصہ آ گیا، اور بس اتنی سی بات کہہ کر تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے، آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اسی طرح سے جو خاندان کے مالی معاملات تھے ان میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یعنی جب وہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کوئی بل پاس کرنا یا کوئی امپلیمنٹ کرنا کسی حکم کو، خاص طور پر کسی ایسے حکم کو کہ جس میں کچھ منع کیا جا رہا ہوتا تھا، تو جب منع کرتے تھے نا عوام الناس کو، رعایا کو کسی کام سے، تو فوراً گھر تشریف لاتے اور اپنے فیملی ممبرز کو کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کو ایک کام سے روکا ہے، بلا شبہ لوگوں کی آنکھیں تمہیں بھی اس طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح پرندہ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے، اور اگر تم ڈرو گے تو وہ بھی ڈریں گے، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی فرد میرے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہو تو میں اسے 2 چند سزا دوں گا، اب تم میں سے جو چاہے اس سے رک جائے اور جو چاہتا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے، یعنی دیکھ لو پھر میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اگر تم اس کام پر عمل کرو گے جس سے میں نے روکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی سب سے پہلی نظر تو انسان کے گھر والوں پر ہی ہوتی ہے نا، لیکن حضرت عمر کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اگر میرا کوئی بیٹا یا میری بیوی، میری بیٹی کوئی ایسا کام کر رہی ہوگی، میرے خاندان کے لوگ ایسا کام کر رہے ہوں گے جس سے میں عام طور پر لوگوں کو منع کرتا ہوں، تو سب سے پہلے لوگ اسی پر پھر دلیر ہوں گے، یعنی اس کی تو کوئی سینس ہی نہیں رہ جاتی نا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہ جاتا اس حکم کا کہ جس حکم کو خلیفہ وقت کے یا حکمران جو ہے وقت کا اس کے اپنے گھر والے ڈیفائی کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت جو ایک آگے بڑھ کر جو ویژن ہوتا ہے نا، اسی کی آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی آج، کہ وہ کسی بھی چیز کو سطحی لیول تک تو دیکھتے ہی نہیں تھے، اس کے اینڈ تک، اس کے نتائج تک پہنچتے تھے، اور اسی وقت اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیل کرتے تھے اس کے ساتھ۔ یہ نہیں کبھی ہوا تھا کہ وہ یہ سوچیں کہ اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جو عوامی منافع تھا، جو بیت المال کا مال ہے یا کسی قسم کا بھی عوامی منافع ہے، اس کو استعمال کرنے سے انتہائی پرہیز کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر میں بھی عوام الناس کی طرح اسے ایک بڑی چراگاہ میں چراتا رہا۔ چراگاہیں جو ہیں وہ وقف ہوئی بھی تھیں جہاں پہ عوام الناس جو ہیں، رعایا جو ہے وہ اپنے اونٹ جا کے چرا لیا کرتی تھی۔ جب میرا اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار لے آیا، عمر نے اسے دیکھ لیا تو پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ آپ سوچیں کہ ایک صحت مند اونٹ کو دیکھا ہے، مدینہ کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ مدینہ کی چراگاہ میں چرا ہے، فوراً یہ خیال آیا ہے کہ باقی جو اونٹ ہیں وہ تو ایسے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو، فوراً پوچھا، جواب ملا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ہے۔ تو تعجب سے کہنے لگے
کہ اے امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ، یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے خریدا، پھر عوامی چراگاہ سے مستفید ہوا۔ عام لوگوں کی طرح میرا ارادہ بھی اس سے نفع حاصل کرنے کا، یعنی سب لوگ یہی کرتے تھے کہ اس کو پھر بیچ لیتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر لوگوں نے تیری رعایت کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چرنے دو، اسے پانی پلاؤ، یعنی لوگوں نے اپنے آپ پر تمہارے اونٹ کو ترجیح دی ہوگی، جو کہ ایک سائیکی ہوتی ہے، ایک نفسیات بن جاتی ہے۔ تو اے عبداللہ اسے بیچ کر اپنی راس اپنے پاس رکھو، باقی رقم بیت المال میں جمع کراؤ، یعنی جتنے کا اونٹ تم نے لیا تھا نا بس وہ لے لو، نفع نہیں لوگے تم، نفع جو ہے وہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں فارس میں یعنی ایران میں ہونے والے معرکہ جلولہ میں شریک تھا، تو میں نے مال غنیمت کا کچھ حصہ 40,000 میں خرید لیا۔ جب میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے تیرا کیا خیال ہے اگر مجھے آگ میں پھینکا جانے لگے اور تجھے کہا جائے فدیہ دے کر اسے بچا لو تو کیا تو مجھے بچا لے گا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ کو ہر تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے فدیہ دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس خریداری کے وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، لوگوں کا محبوب ہے، اور واقعی تو ایسا ہی ہے، کوئی غلط بھی نہیں وہ سوچیں گے، لہٰذا ان سے زیادہ قیمت نہ لو۔ آپ سوچئے کہ ہم تو خوش ہوں اور ہم تو خود بتائیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو فوراً اپنے لیے غلط سمجھا، بلکہ انہیں ان کی سستے داموں ان کی چیزیں دے دو۔ تو اے بیٹے میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں مال تقسیم کرتا ہوں، میں تجھے کسی بھی قریشی تاجر سے زیادہ نفع دوں گا، 1 درہم کا منافع 1 درہم ہوگا، یعنی اب یہ میری تمہاری ڈیل ہے، میں تمہیں ہر تاجر سے زیادہ دے رہا ہوں، 1 درہم کے اوپر 1 اور درہم۔ پھر سیدنا عمر نے بلایا کسی حساب لگانے والے کو اور وہ سارا مال 4 لاکھ درہم میں بیچا، اور 40,000 میں انہوں نے خریدا تھا نا، تو 80,000 ان کو دے دیے اور باقی سارا سعد بن ابی وقاص کے پاس بھیج دیا کہ ان سب کو تقسیم کر دو کہ ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہے اسی طرح کا، اسلم، ان کے بڑے ہی ہونہار اور بڑے پیارے عزیز ایک غلام تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اور عبید اللہ دونوں جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ عراق جانے والے ایک لشکر میں شامل ہوئے، تو واپسی پر ابو موسیٰ اشعری کے پاس ٹھہرے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان دنوں بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، ان کی خوب خدمت کی اور کہا کہ اگر میرے پاس تمہیں کسی قسم کا بھی فائدہ یا بینیفٹ دینے کی کوئی طریقہ ہوتا نا تو میں تم لوگوں کو ضرور نفع پہنچاتا۔ پھر سوچ کر کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، ایک طریقہ ہے، بیت المال کی کچھ رقم موجود ہے، اسے میں نے امیر المومنین عمر کے پاس بھیجنا ہے، میں اس بارے میں تمہارے ساتھ بیع سلف کر سکتا ہوں، یعنی تم لوگ وہ پیسے لو، اس کو انویسٹ کر لو، اس سے کچھ پیسے کما لینا، اور پھر وہ پیسے جو ہیں جو میں نے عمر کو بھیجنے ہیں رضی اللہ عنہ کو، وہ ان کو واپس دے دینا، ان بٹوین جو ٹائم ہے نا اس کو تھوڑا تم لوگ انویسٹ کر لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے نام ایک مراسلہ ارسال فرمایا کہ یہ رقم آپ نے لے لینی ہے، یعنی جب بیٹے آپ کے مدینہ پہنچیں گے تو آپ ان سے یہ رقم لے لیجئے گا۔ جب یہ دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور خوب کمائی کی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کیا ابو موسیٰ نے تمہارے طرح سارے لشکر کو یہ بینیفٹ دیا ہے؟ سارے لشکر کے ساتھ یہ رعایت برتی گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اصل رقم اور منافع دونوں پیش کرو۔ تو عبداللہ تو خاموش رہے اور عبید اللہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ ٹھیک نہیں کر رہے، کیونکہ اگر مال تلف ہو جاتا یا رقم کم ہو جاتی تو ہم اس کے ضامن تھے، یعنی نقصان تو ہم نے اٹھانا تھا، یعنی پھر ہمیں فائدہ بھی اٹھانے دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فرمایا پوری رقم پیش کرو۔ تو عبداللہ پھر خاموش رہے اور عبید اللہ جو ہیں انہوں نے پھر دفاع کیا۔ تو پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ اسے مضاربہ کی شکل دے دیجئے۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اصل رقم اور آدھا منافع لے لیا
اور آدھا منافع جو ہے وہ عبداللہ اور عبید اللہ کو دے دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں پہلی مداربت تھی. پھر یہ تو بہت ہی ایک مشہور بات ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی مال تقسیم کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی زیادہ نسبت قریب کی ہوتی اس کو ترجیح دیتے. ایک مرتبہ اسامہ بن زید کو 4,000 اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 3,000 درہم دیے. تو عبداللہ نے ذرا شکوہ کیا کہ آپ نے اسامہ کو 4 اور مجھے 3 دیے، ورنہ کیونکہ سوشل سٹیٹس میں تو اگر عبداللہ زیادہ نہیں ہے تو اسامہ سے کم بھی تو کسی صورت نہیں ہے نا، امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور قدیم الاسلام بھی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ خود تیری نسبت اور اس کا باپ تیرے باپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے. یعنی عبداللہ بن عمر اور اسامہ بن زید میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ پیارا تھا؟ اسامہ بن زید. اور زید بن حارثہ اور عمر بن خطاب میں سے کون زیادہ پیارا تھا؟ زید بن حارثہ. حب النبی تو وہ تھے نا، تو اس لیے میں نے ان کو وظیفہ بھی زیادہ دیا ہے. اسی طرح آپ کی ایک بیوی تھیں عاتقہ. ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس کہیں بحرین سے کستوری اور عنبر آیا، بڑی خوبصورت یہ خوشبوئیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ اگر کوئی عورت وزن کرنے میں ماہر ہو تو وہ مجھے بتائے کہ اس کا کیا وزن ہے، تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یہ اب ایک نیکسٹ لیول کی ایک آنیسٹی کا معیار ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک آبجیکٹیوٹی اور اسٹرکٹنیس کا معیار ہے کہ ہم جیسا انسان تو اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو عاتقہ جو ہیں یہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں سب سے بہتر کر سکتی ہوں، تو میں وزن کر دیتی ہوں آپ کو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں. تو بیوی نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم اس کستوری اور عنبر کو اپنے ہاتھ پہ رکھو گی، پھر اس کو اس طرح دیکھو گی، اس کو وزن کرو گی، اور پھر جو خوشبو ہے نا شاید تمہاری گردن پہ بھی لگ جائے، تمہارے ہاتھوں پہ بھی لگ جائے گی. اس طرح جب میں بانٹوں گا تو تمہارا حصہ باقی مسلمانوں سے زیادہ ہو جائے گا، اس لیے تم وزن نہیں کرو گی. پھر آپ کی جو بیوی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم ہے، ان کا اور ملکہ روم کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب رومی بادشاہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے لڑائی چھوڑ کر صلح کا پیغام بھیجا اور صلح کر لی تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ کا قرب چاہا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ایلچی کے ساتھ اپنا سفیر بھی اس کے ساتھ بھیجا. اس دوران میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما نے روم کی ملکہ کو کچھ خوشبو، کچھ پینے کی چیزیں اور کچھ جو لیڈی لائک چیزیں جو وہاں پر ہوتی تھیں مدینہ میں وہ بھیجیں. اب کہاں ان کے سٹینڈرڈز رومنز کے خوبصورتی کے اور ایلیبریٹ جیولری اور ہر چیز کے، اور مدینہ کی یہ سمپل سی چیزیں. تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ذرا چھپ کر وہ بھیجیں ایلچی کو، اور اس نے یہ ساری چیزیں جب جا کے ملکہ روم تک پہنچائیں تو کیسر کی جو بیوی ہے نا اس نے اپنی جو میڈز تھیں ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عرب کے بادشاہ کی بیوی نے تحفہ بھیجا ہے اور یہ ان کے نبی کی نواسی بھی ہے. پھر ملکہ روم نے ام کلثوم کو خط بھی لکھا اور جواباً تحفہ بھی ارسال کیا. اس میں ایک عمدہ قسم کا ہار بھی تھا. تو رومیوں کا ایلچی اب یہ تحفہ سیدھا سیدھا ام کلثوم تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ پہنچنا تھا سیدھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. تو یہ ان کی خدمت میں جب پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے تحفے سارے پاس رکھ لیے اور پھر فرمایا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. اب سب اکٹھے ہو گئے، سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر فرمایا اس معاملے میں کوئی خیر نہیں جس کا تعلق میرے معاملات سے ہو اور اسے میرے مشورے کے بغیر طے کر لیا جائے. اب تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ یہ تحفہ جو ملکہ روم کی طرف سے آیا ہے اس کا کیا کیا جائے. تو لوگوں نے جواب دیا، کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو اس تحفے کے بدلے میں دے دیا جائے جو انہوں نے ملکہ روم کو دیا ہے، تحفے کے بدلے میں ان کو تحفہ ملے، آپ دے دیں انہیں. تو انہوں نے اگر ہمیں تحفہ ارسال کیا ہے تو یہ وہ ذمہ تو ہے نہیں ہمارے کہ ہم ان کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرائیں، تو آپ جس کو تحفہ آیا ہے اس کو دے دیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ کپڑے بھیجا کرتے تھے کہ اس کا بدلہ حاصل کر سکیں، یعنی ان کو بھیجتے تھے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی تحفہ آتا تھا. تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن ایک طرف مسلمانوں کا سفیر اور دوسری طرف ان کا ایلچی تھا.
مسلمانوں نے اس ملکہ کی اس کے گھر جا کر عزت کی، لہٰذا یہ مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ پھر انہوں نے ملکہ روم کے ارسال کردہ ہار کو بیت المال میں جمع کرا دیا، اور ام کلثوم نے جو تحفے بھیجے تھے اس پر جو اخراجات آئے تھے ان کے اخراجات ام کلثوم کو واپس دے دیے۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں اور کچھ دوپٹے تھے جو تقسیم فرمائے، تو ایک عمدہ چادر بچ گئی، تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم کو دے دیجئے، کیونکہ لوگوں کو یہ قرب جو ہے یہ بہت محبوب تھا۔ ادروائز تو حضرت عمر کو بھی بہت محبوب تھا، لیکن جب وہ ان کی بیوی بنی تو پھر ان کو بالکل انہوں نے اس طرح ٹریٹ کیا جیسے اپنی بیوی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے وہ کرتے تھے اپنی بیوی کو ٹریٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ام سلیت رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ اور ام سلیت کون تھیں؟ یہ وہ انصاری عورت تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت احد کے دن مشکیں بھر بھر کر پانی کی لاتی تھیں فوجیوں کے لیے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ جن کو ہم پوری طرح سے ایک ایک کر کے اگر پڑھیں گے تو بہت ہی پھر زیادہ وقت درکار ہے اس کے لیے۔ تو کچھ جو چند مین اور جگمگاتے ہوئے چمکتے ہوئے واقعات ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک سسرالی رشتہ دار آیا، اس نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ مجھے بیت المال میں سے کچھ دیا جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، تیرا ارادہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خائن حکمران کی حیثیت سے پیش ہوں، پھر اس کے بعد اپنے ذاتی مال سے، کیونکہ اس نے مانگا بھی تھا نا، تو بیت المال سے نہیں دیا اس کو، لیکن اپنے ذاتی مال سے 10,000 درہم اس کو عطا فرمائے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے ریلیٹیوز کے لیے ایسے میدان کھلا چھوڑ دیتے اور ان کو خوب خوشحال چھوڑ کر جاتے تو بعد میں آنے والوں کو ایک ٹکٹ مل جاتا، بعد میں آنے والے بھی یہی کچھ اسی طرح کا عمل رکھتے۔ اور حضرت عمر کا پریسیڈنٹ تو ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ تھا نا، اور جب بھی کوئی حکمران قناعت والا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں قناعت ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتا اور وہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، بنسبت ان کے مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے والا بنے، تو لوگوں کے دل جو ہیں وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور حکمران ایسا جو ہوتا ہے وہ رعایا کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے امیر المومنین، آپ نے سرکاری مال میں بہت احتیاط سے کام لیا، آپ کی رعایا بھی اس سے اجتناب کرتی ہے، اگر آپ اس مال کو ناجائز استعمال کرتے تو آپ کی رعایا بھی ایسا ہی کرتی۔ پھر ایک اور جو حضرت عمر کی بہت سیلینٹ فیچر ہے نا ان کا، وہ ہے اہل بیت کا احترام اور ان سے بے انتہا محبت۔ ازواج مطہرات کے بہت خبرگیری فرماتے اور ان کو وقتاً فوقتاً ان کو تحفے، تحائف، عطیات بھیجتے رہتے۔ کوئی پھل، کوئی بھی عمدہ چیز خود اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ازواج مطہرات کا حصہ نہ نکال لیں۔ اپنی بیٹی جو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کا حصہ آخر میں نکالتے تھے۔ ازواج مطہرات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو پھر وہ حفصہ کے حصے میں ہو، کسی اور کے حصے میں نہ ہو، اور مطلوبہ اشیاء کو ایک تھیلے میں ڈالتے اور ازواج مطہرات کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو ان کا مقرر حصہ بھیجا۔ جب یہ حصہ ان کے پاس پہنچا، اب کوئی مجھے بتائے گا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا خاص الخاص فیچر کیا تھا، ان کا خاص الخاص ورچو کیا تھا؟ ان کا بہت صدقہ کرتی تھی، بہت صدقہ کرتی تھی۔ تو صدقہ وہ انسان کرتا ہے، اور جتنا آپ صدقہ زیادہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک ہماری روح کی ایک طرح سے کیمسٹری آپ کہہ لیں ہے کہ ہم جتنا صدقہ کرتے ہیں نا، اتنا پھر ہماری مال کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دنیاوی ضروریات ہوتی کوئی نہیں، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پیسہ ہے تو میں اس پیسے کا کروں کیا۔ تو انہوں نے جب عطیہ ان کو آیا نا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر کی بخشش فرمائے، میرے علاوہ دوسری ازواج اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ ان سے عرض کیا گیا کہ یہ سارا مال آپ ہی کے لیے ہے، تو انہوں نے سبحان اللہ کہا، اس مال پر کپڑا ڈال دیا، یعنی مجھے نظر بھی نہ آئے۔ اور پھر برزہ بنت رافع ان کی ہوں گی ملک یمین ہوں شاید، تو ان سے فرمایا کہ تو اپنے ہاتھ سے اس مال سے ایک ایک مٹھی نکال اور بنو فلاں اور بنو فلاں کو دیا۔
المومنین نے اس سلسلے میں اپنے رشتہ دار اور یتیموں کو مال بھجوایا، یہاں تک کہ کپڑے کے نیچے تھوڑا سا مال باقی رہ گیا۔ تو برزہ نے عرض کیا کہ ام المومنین، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ تو انہوں نے کہا جو کپڑے کے نیچے ہے وہ تم لے لو۔ تو برزہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے کپڑا اٹھایا تو وہاں ہم نے 85 درہم پائے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، اے اللہ، آج کے بعد مجھے عمر کا عطیہ نصیب نہ ہو، یعنی لینے پہ دل نہیں ہے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ اسی سال وفات پا گئیں، اور یہ پہلی زوجہ رسول تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی تھیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حصے کے سری پائے تک ہمیں بھجواتے تھے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے عمر رضی اللہ عنہ سے حج کی اجازت طلب کی، یعنی سب نے کہ ہم اکٹھی ساری حج کو جاتی ہیں۔ تو پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، ان کو بہت زیادہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی منافق یا کوئی کسی قسم کی ان کو کوئی تکلیف نہ آئے یا کوئی حرج نہ پہنچے ان کو، تو پہلے تو انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اس سال نہیں، اگلے سال اجازت دے دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہی ہو کہ ذرا حالات واقعات اور دیکھ لوں اور کوئی ان کا اچھی طرح سے سیکیورٹی کا بندوبست کروں تو پھر ان کو بھیجوں۔ پھر جب نیکسٹ ایئر بھیجا تو ان کے ساتھ 2 اکابر صحابہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ دونوں کو حکم دیا کہ ایک پورے قافلے کے آگے چلے گا اور ایک آخر میں چلے گا، اور ان کے مقابل کوئی نہیں چلے گا۔ جب پڑاؤ کا وقت آئے تو انہیں کسی گھاٹی میں اتارنا اور خود اس گھاٹی کے کنارے پر پہرا دینا تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ جب طواف کا وقت آئے تو ان کے ساتھ صرف عورتیں ہی طواف کریں، ان کے ساتھ کسی مرد کو طواف نہ کرنے دینا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بھی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو چنانچہ میں ایک دن ان کے ہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکیلے میں ہیں، اور خود ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دروازے پر ہی کھڑا ہے۔ میں یہ دیکھ کر واپس آ گیا۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹے تم آئے نہیں۔ میں نے عرض کی میں حاضر ہوا تھا، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تخلیے میں مصروف تھے، میں نے عبداللہ کو دروازے پر دیکھا تو پھر میں پلٹ آیا۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت دیے جانے کا مستحق ہے۔ ہمارے سر پر جو عزت کا تاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے بعد تم اہل بیت کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ یمن سے بہت قیمتی جوڑے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑے سب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے، لوگ آتے سلام کہتے اور دعا کر کے چلے جاتے۔ اسی اثنا میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے تھے، اور ان دونوں کو کوئی جوڑا ملا نہیں تھا، اور یہ صورتحال دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ کچھ ذرا غمگین ہو گیا۔ تو فرمایا، ان جوڑوں کی تقسیم سے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو پہنایا، ان سے اچھا سلوک کیا، تو آپ کو کیوں خوشی نہیں ہو رہی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان 2 بچوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں۔ پھر یمن کے حاکم کی طرف لکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے 2 بہترین جوڑے فوراً بھیجے جائیں۔ جب وہ جوڑے پہنچے تو ان دونوں کو عطا کیے تو پھر کچھ ان کو تسلی ہوئی۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی فتوحات سے کوئی چیز آتی تو اس میں بھی اہل بیت سے پہلے شروع کیا کرتے تھے۔ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ اس میں انہوں نے ایک چیپٹر بنایا ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان حقوق و آداب کی رعایت۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کسی بھی اہم معاملے میں اپنی رائے اس وقت تک قائم نہ فرماتے جب تک کہ علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ نہ فرما لیتے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہی حضرت عمر نے قبول فرمایا۔ اور جب بیت المقدس کا سفر کیا ہے آپ نے تو اپنا نائب بھی حضرت علی ہی کو بنا کر گئے تھے۔ اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں
کہ حضرت علی کی بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی اہل بیت کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے کیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی عمر رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، اور ایک اور بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، اور ایک بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا۔ بہت خیر خواہ تھے سیدنا علی جو ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سچے خیر خواہ تھے، اور ساری عمر ان کے دور خلافت میں ان کے مشیر خاص رہے ہیں۔ حضرت عمر یہ بھی فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی ایسے ایسے فیصلے ہیں اور ایسے ایسے مشورے ہیں جو علی نے دیے جن کی وجہ سے کہ بڑی بہتری آئی۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود ارادہ فرمایا، ایران کی جو فتح ہے نا، انشاءاللہ جب ہم فتوحات پڑھیں گے تو کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر جب روشنی ڈلے گی نا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مارکا کوئی عام مارکا نہیں تھا کہ بس ایک دن گئے ہیں، جنگ ہوئی اور ایران فتح ہو گیا ہے۔ اس پر مہینوں لگے ہیں، اور کئی شہر تھے اور کئی مارکے تھے، کئی شہادتیں تھیں، کئی چیلنجز تھے۔ تو ایک موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ مجھے خود جانا چاہیے، تو علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے بھرپور یہ مشورہ دیا کہ آپ ہرگز نہ جائیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ تو وہاں موجود ہوں اور ادھر باقی کے جو عرب قبائل ہیں ان میں کوئی فتنہ بھڑک اٹھے اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں، آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر حضرت علی کی بات مانی تھی۔ مقدموں کے فیصلے بہت بے لاگ کیا کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے، اور بلکہ ان کے بیٹے جو کہ ان سے بہت عمر میں چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس، ان کا بھی بے حد احترام کیا کرتے تھے، اور حلفاً کہا کرتے تھے کہ مجھے عباس کا مسلمان ہونا اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس کا مسلمان ہونا بہت محبوب تھا۔ عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں رکھتے تھے، اور ان کے علم کا جو ان کا فہم تھا نا اس کی وجہ سے، بلکہ بعض اوقات بعض صحابہ کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ہوتا بھی تھا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، اور یہ چھوٹا سا ایک ینگ سا یہ مطلب ہے لڑکا، تو یہ آ جاتا ہے آپ کی مجالس میں، سب اکابر صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر یہ جو سوال کیا نا حضرت عمر نے، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک اختبار تھا، ایک ٹیسٹ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ پھر کون جواب دے لیتا ہے، تو اسی سے انڈورس ہو جائے گی بات کہ میں عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں ایکسٹرا ایک وہ دے کر ایگزیمپشن باقی یوتھ سے تو میں کیوں بٹھاتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض نے کہا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح ہمیں حاصل ہو گئی تو ہمیں اللہ سے استغفار اور اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ بتایا، کچھ خاموش رہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا بھی یہی جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی علامت ہے، لہٰذا آپ کثرت سے اللہ کی حمد بیان کیجئے اور گناہوں کی بخشش طلب فرمائیے، وہ بلا شبہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اس صورت کے بارے میں وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو۔ پھر معاشرتی کردار حضرت عمر کا، یہ بھی ان کے سارے ان کے خصائل اور ان کی ذاتی خوبیاں، انسان کے اندر جو اپنی خوبیاں ہوتی ہیں معاشرے میں جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہی ہائی لائٹ ہوتی ہیں نا، انہی خوبیوں کے مطابق وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں نکلے، تو طلحہ بن عبید اللہ نے انہیں دیکھ لیا کہ یہ رات کے اندھیرے میں امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں۔ وہ سیدنا عمر کے پیچھے ہو لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہاں جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر اسی طرح ایک دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح ہوتے ہی طلحہ رضی اللہ عنہ اسی گھر کی طرف گئے جہاں عمر گئے تھے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ تو طلحہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ رات کو آنے والا آدمی یہاں کیوں آتا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ آدمی ایک مدت سے میرے پاس آ رہا ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور گھر کی صفائی بھی کرتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ دم بخود رہ گئے، پھر اپنے آپ سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے اے طلحہ، تجھے تیری ماں گم پائے تو عمر کی لغزشیں ڈھونڈنے نکلا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے ان کی صاحبزادی کا
کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ان کا غلام جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو راستے میں عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جوان عورت ملی. اس نے کہا اے امیر المومنین میرا خاوند فوت ہو گیا ہے, اس نے اپنے پیچھے سوگوار بچے چھوڑے ہیں, اللہ کی قسم ان کے پاس نہ کھیتی ہے نہ اونٹنی ہے, پکانے کے لیے بکری کا کھر تک نہیں ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ انہیں قحط سالی ہلاک کر دے گی. میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں, میرا باپ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سنتے رہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسی تعلق داری کو خوش آمدید, یعنی مرحبا اور ویلکم. پھر وہ گھر گئے اور گھر میں بندھے ہوئے ایک طاقتور اونٹ پر 2 بورے ڈالے, ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھریں, کچھ نقدی اور کپڑے بھی رکھے, اور ان اونٹوں کی نکیل جو ہے اس عورت کے سپرد کر دی اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ, اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے دن پھیر دے گا. تو ایک آدمی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو بہت زیادہ سامان دے دیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے تیری ماں گم پائے, میں نے اس کے باپ اور بھائی کو اس حال میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک قلعے کا لمبے عرصے تک محاصرہ کیا, ہم نے اسے فتح کیا, پھر ہمیں وہاں کے مال غنیمت سے حصے ملے. یعنی ایسے دین کے خدمتگار لوگ اور ان کے بیٹے بیٹیاں میرے پاس آئیں اور پھر میں ان کو کچھ نہ دوں, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا ہے جہاد میں. پھر ان کے معاشرتی کردار میں ام کلثوم بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح کا ذکر آتا ہے, جو کہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی رائٹ ایکسرسائز کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے انہوں نے انکار کیا تھا, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ایک سخت زندگی گزارتے تھے, بہت سادہ زندگی گزارتے تھے, اور لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت بھی بہت کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بچیوں کو کسی کبھی آدمی سے شادی پر مجبور مت کرو, کیونکہ وہ بھی اسی طرح چاہت اور پسند رکھتی ہیں جس طرح مرد حضرات رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے ان پر حقوق ہیں. تو عورتوں کے جو حقوق ہیں نا, وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب گھر جاتے نا باہر سے تو پہلے اپنے آپ کو آنکھوں میں سرما لگاتے, یا جو بھی وقت کا معروف طریقہ تھا اپنے آپ کو فریش اور گروم کرنے کا, اور اس طرح سے جاتے اور فرماتے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. صرف عورتوں کا فرض نہیں ہے کہ ہمارے لیے تیار ہوئیں اور ہمارے لیے خوبصورت لگیں, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے اس حالت میں جائیں کہ ہمارے لیے کوئی وہ اٹریکشن محسوس کریں اپنے اندر. تو یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی خواتین اگر کوئی شکایت لے کر آتی تھیں تو ان کو سمجھاتے تھے, میرٹل لائف کو مربوط رکھنے کے بہت حق میں ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا تھا, وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے اس سے محبت نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ آج کتنا یہ ایک فتنہ ہے کہ جتنی ڈیورسز ہوتی ہیں نا ان میں کیا سننے کو ملتا ہے, مجھے ایفیلیشن ڈیولپ نہیں ہوئی. لڑکی کہتی ہے مجھے محبت نہیں ہوئی, میری اس کے ساتھ فریکوینسی نہیں ملی, بس یہ چیزیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا تھا کہ کیا سب گھروں میں ایسی محبت موجود ہے؟ آخر شرم, لحاظ اور پاسداری کا احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ صرف محبت کرتے کرتے آپ زندگی گزار دیں. یہ دوسری چیزیں جو ہیں نا, دے آر مور امپورٹنٹ, دے آر فار مور امپورٹنٹ. پھر اسی طرح سے خنسا رضی اللہ عنہا, ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں جنگ قادسیہ میں, ایران کی جو جنگ ہے اس میں شہید ہوئے تھے. اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو حکم دیا کہ ان چاروں کا وظیفہ ان کی ماں کو دیا جائے, اور ان کی وفات تک, خنسا کی وفات تک ہر بیٹے کی طرف سے 200 درہم ماہانہ ان کو ملتا رہا تھا. پھر اسی طرح سے جب بھی کوئی معاشرے میں کچھ بھی دیکھتے نا جو اسلام کے مزاج کے خلاف, کوئی احکامات کے خلاف بات ہوتی تو دیر اینڈ دین اس کو پکڑتے, دیر اینڈ دین اس بات کو ختم کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی راستے میں کھڑا ایک عورت سے بات کر رہا ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑا مارا. یہ جو درہ ہے نا حضرت عمر کا, یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سائز کا ایک جیسے ڈنڈا تھا, اور اس سے وہ اکثر طبیعت صاف کیا کرتے تھے لوگوں کی. تو اس نے عرض کی کہ امیر المومنین یہ میری بیوی ہے.
سمجھ تو اس کو آ گئی نا کہ مجھے کیوں پڑا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں کیوں کھڑا ہے؟ یعنی کوئی عزت نہیں ہے تمہاری دل میں اپنی بیوی کی، اور لوگوں کو اپنی ذاتی گفتگو کی طرف کیوں متوجہ کر رہا ہے؟ اچھا، اب یہ اپیرنٹ ایک سین تھا جس پر انہوں نے یہ فیصلہ قائم کیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین، ہم ابھی ابھی مدینہ آئے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹھہریں کہاں. پھر اب انہیں سمجھ آ گئی کہ مجھ سے تو ہو گئی ہے ایک زیادتی، تو کوڑا اس کی طرف بڑھا دیا اور اسے کہتے ہیں مجھ سے قصاص لو، اب تم مجھے مار لو. سبحان اللہ. اسی وقت، اور آپ دیکھیں کہ ہم تو ٹریفک کا اگر چالان ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ جائیں. اور اگر کوئی پکڑ لے تو وہی جو ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے اسی کی شامت آ رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں آپ کی رضا کے لیے قصاص چھوڑتا ہوں. تو عمر نے کہا یہ کوڑا پکڑ اور قصاص لے. تیسری دفعہ کہنے پر اس آدمی نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. تو کہنے لگے تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوڑا ثواب کا سبب بن گیا، لیکن یعنی میرے مرتبے کو دیکھ کر مجھے مت معاف کرو، اگر معاف کرنا بھی ہے تو پھر اللہ کے لیے کرو. تو اس بیچارے نے جب تیسری دفعہ کہا تو پھر اس کی جان بخشی ہوئی. عورت کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان کو مشورے میں بھی شریک رکھا کرتے تھے، اور شفا بنت عبداللہ ادوی کی رائے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کی رائے کو مقدم بھی رکھا کرتے تھے. اور اپنے احساس ذمہ داری معاشرے کے معاملے میں اتنا تھا کہ اپنے آپ کو رعایا کا سرپرست سمجھتے تھے. ان عورتوں کے دروازوں تک پہنچتے تھے جن کے شوہر جہاد پر جانے کی وجہ سے گھروں میں موجود نہیں ہوتے تھے. ان کی ضرورتیں دریافت فرماتے، ان سے پوچھتے کچھ خریدنا ہے، اور فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم خرید و فروخت میں دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ. اور عورتیں اپنی لونڈیاں ان کے ساتھ کر دیتیں، خود ان ساریوں کو ساتھ لے کر بازار جاتے، سب کی شاپنگ کرواتے، اور کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہوتے یا کم ہوتے تو وہ شاپنگ جو ہے وہ خود کروا کے دیتے تھے. اسی طرح اگر محاذ جنگ سے کوئی ایلچی کسی مجاہد کا خط لے کر آتا، خود لے کر جاتے، دروازے پر بیٹھ کے پوچھتے کہ اگر پڑھنا آتا ہے تو بھیج دیتا ہوں، نہیں پڑھنا آتا تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ دیکھیں کسی اور کے ذمہ نہیں لگایا خط پڑھنا، کہ کوئی پرائیویٹ میٹر بھی ہو سکتا ہے نا کسی کا، تو ہر کسی کو نہ پہنچے بات. پڑھ کے سنانا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے، میں پڑھ کے سناؤں. پھر آپ دیکھیں ان لوگوں کے وقت میں کتنی برکت تھی. ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، فلاں چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے، فلاں چیز میں اتنا کیسے کر سکتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ہم سب سے پہلے جس چیز سے اپنے آپ کو علم کے میدان میں آنے کے بعد جس چیز سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں وہ حقوق العباد ہیں. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اور پھر اگر کسی نے خط لکھنا ہوتا تھا تو کہتے تھے اگر لکھنا نہیں آتا تو مجھے بتاؤ میں لکھ دیتا ہوں. ان کے دروازوں پہ بیٹھ کے ان کے خط لکھتے تھے، ان کو خط پڑھ کے دیتے تھے. فرمایا کرتے تھے تمہیں کسی آدمی کا رکھ رکھاؤ تعجب میں نہ ڈالے، صحیح معنوں میں بھلا آدمی وہ ہے جو امانت دار ہو اور لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ نہ مارتا ہو. پھر فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی آدمی کی نماز اور اس کے روزے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اس کی سمجھداری اور سچائی کی طرف دھیان دو، کیونکہ جو لوگوں کو جس چیز کا فائدہ ہونا ہے تو وہ تو اس کے سمجھداری اور سچائی ہے. وہ اگر نماز پڑھتا ہے یا وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے نا. پھر اسی طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تم لوگوں کے متعلق دو طرح کے آدمیوں سے کوئی ڈر نہیں، ایک کھلا مومن اور دوسرا کھلا کافر. مجھے تو تمہارے متعلق اس منافق سے خدشہ ہے جو ایمان کی آڑ میں ناجائز کام کرتا ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے آدمی کے احوال پوچھے جو ان کے پاس کسی کی گواہی دینے آیا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی مقبول الشہادہ ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کی کہ ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں. مقبول الشہادہ یہ کہ کیا یہ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے کہ جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے؟ تو حضرت عمر نے اس دوسرے آدمی سے جس نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فلاں جو ہے یہ مقبول الشہادہ ہے، تو اس سے پوچھنے لگے تم اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اس سے پھر پوچھا کہ کیا تم نے ایک دن بھی اس کے ساتھ گزارا ہے پورے کا پورا کہ تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہو سکے؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیونکہ سفر کسی کو پرکھنے کی کسوٹی ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تو نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. اس نے کہا جی. تو عمر نے فرمایا چلا جا، تو اسے نہیں جانتا. پھر جو صحابہ کرام تھے جن کے بہت کوئی کارنامے تھے اور کوئی بڑی ان کی باتیں اس طرح کی تھیں کہ جو خصوصی جو ایک صفات ہوتی ہیں تو ان کا ذکر بھی کرتے تھے
اور ان کو ایکنالج کرتے تھے اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے تھے۔ مثلاً عدی بن حاتم تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بنو طے کے ہر فرد کے لیے 2,000 درہم عطا فرمائے، مگر مجھے نہیں دیا۔ میں ان کے سامنے آیا لیکن مجھے پھر بھی دوسری طرف منہ کر لیتے تھے۔ میں پھر آتا سامنے اور پھر اعراض فرما لیتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو یہ سن کر وہ اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے لیٹ گئے۔ پھر فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں تجھے جانتا ہوں، تو اس وقت ایمان لایا جب لوگوں نے کفر کیا، تو نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے پیٹھ پھیر لی، تو نے اس وقت وفا کی جب لوگوں نے اسلام سے غداری کی، اور وہ پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو روشن کیا تھا وہ صدقہ تیرے قبیلے بنو طے ہی کا تھا اور تو ہی اسے لے کر آیا تھا۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ نہ دینے کی وجہ بیان فرمائی کہ میں دراصل ایسے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو زیادہ فاقہ زدہ ہیں، وہ اپنے گھروں کے سرپرست ہیں اور ان پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ تو پھر عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن حذافہ، یہ شاید آپ نے صحابہ کرام کے تذکرے میں ان کا ذکر پڑھا ہو کہ جب کسریٰ کے دربار میں ان کو لایا گیا تھا اور مسلسل وہ کہتا تھا کہ تم یا نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا ایک وہ گرم تیل والا ایک کڑا لا کے اور اس میں 2 مسلمان قیدیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے پھینکا اور آنن فانن ان کی ہڈیاں نظر آنے لگ گئیں۔ تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر اس نے کہا اچھا میرے سر پہ بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے سوچا بس ٹھیک ہے، اس کی کیا ایسی بات ہے، انہوں نے بوسہ دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہر کسی کو چاہیے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور پھر سب سے پہل خود کی اور جا کے ان کے سر کو بوسہ دیا۔ اویس کرنی کی بہت توقیر کی تھی انہوں نے رحمہ اللہ، کیونکہ اسلام کے مددگار جو یمن سے آتے تھے تو ان سے آپ پوچھتے رہتے تھے کہ کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ تو یہاں تک کہ ایک دن اویس بن عامر مل گئے اور ان کے قریب جا کر تو کہنے لگے کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پوچھا کہ کیا تم مراد اور پھر قرن سے ہو؟ تو اویس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر فرمایا تمہیں پھل بیری تھی اور 1 درہم بھر جگہ کے علاوہ تمہارے سارے جسم کو شفا نصیب ہو چکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یعنی پہچان رہے ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں ان نشانیوں کے تحت۔ تو پھر فرمانے لگے کیا تمہاری والدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے امدادی جیش میں یعنی لشکر میں اویس بن عامر آئیں گے، وہ مراد اور پھر قرن سے ہوں گے، انہیں پھل بیری ہوگی، ان کے سارے جسم کو سوائے 1 درہم بھر جگہ کے شفا ہوگی، ان کی والدہ حیات ہوں گی، وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے، اگر وہ اللہ پر بھی قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے گا، اگر تجھ سے ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا ضرور کرانا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور اویس کرنی کا جو ایک بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ جب ان کو زیادہ کہنے لگ جاتے تھے نا کہ ہمارے لیے دعا کریں تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ان کو وہ چیز جو ہے نا وہ ایک امپورٹنس، اور کیونکہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یمن کے عامل کو لکھ دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی اسپیشل سلوک کیا کرے، تو کہنے لگے نہیں، مجھے لوگوں کے ساتھ گھل مل کے عام آدمی کی طرح ہی مجھے رہنے دیں۔ تو دراصل یہی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو مستجاب الدعوات بناتی ہیں۔ ماں کے ساتھ اچھا ہونا، رزق حلال ہونا، انسان کا اپنے اندر کوئی اپنی ذات کا تکبر نہ ہونا۔ پھر ایک اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مجاہدین شام سے آئے اور وہ یمن جا رہے تھے کہ مدینہ میں وہ ٹھہرے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد کچھ لے کے نا بڑے بڑے برتن پراتیں جیسے ہوتی ہیں تو ان میں کھانا رکھتے تھے۔ تو شامی قافلہ وہاں رکا تو ایک آدمی جو ہے نا بائیں ہاتھ سے کھانے لگ گیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو بار بار کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ بار بار واپسی کہتا تھا وہ مصروف ہے میرا دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا اور کہتا تھا میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ تو جب کھانے سے وہ فارغ ہوا
تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کو کیا مصروفیت تھی؟ تو اس نے جب نکالا تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یرموک کے دن کٹ گیا تھا۔ یرموک وہ معرکہ ہے کہ جس کے بعد بیسیکلی سیریا فتح ہو گیا تھا، شام فتح ہوا تھا، اور اس میں مینلی جو سارے جو ٹیکٹکس تھے نا وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تھے۔ کہاں فوجیں، کون سی جگہ میدان جنگ بنے، مسلمان کہاں پڑاؤ کریں، کون پہلے جائے، کون کدھر بیٹھا ہو، کون کھڑا ہو، ہر طرف جو پلیسمنٹ تھی نا فوجوں کی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کی تھی، حالانکہ اس وقت وہ معزول ہو چکے ہوئے تھے۔ اور جو ہے نا ابو عبیدہ بن جراح وہ انہی کے مشورے سے کیا کرتے تھے سارا۔ بہرحال تو کہنے لگے کہ اچھا اب اس کی فکر پڑ گئی، تجھے وضو کون کراتا ہے؟ تو اس نے کہا میں بائیں ہاتھ سے وضو کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ اسے جواب دیا میں یمن جا رہا ہوں، وہاں میری امی رہتی ہیں اور میں ایک عرصے سے ان کو نہیں ملا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کیا تو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ پھر اسے ایک خادم دیا، صدقے کے 5 اونٹ دیے اور ان پر اشیاء ضرورت کا سامان بھی لاد کر اس کے حوالے کیا کہ یہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے تو یہ کچھ لے کر جائے۔ پھر اسی طرح سے ایک شخص جو تھا اس کو دیکھا جب عطیات دے رہے تھے، تو ایک آدمی کے چہرے پر بڑا گہرا زخم تھا، تو پوچھا یہ تمہیں کیسے لگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے غزوے میں لگا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اسے 1000 درہم عطا کرو۔ جب اسے 1000 درہم مل گئے تو پھر فرمایا کہ اسے 1000 درہم اور دے دو۔ جب وہ بھی مل گئے تو تیسری اور پھر چوتھی مرتبہ اس کو 1000 درہم دلائے۔ اتنا عطیہ دیا کہ وہ مجاہد جو ہے نا وہ شرما گیا اور وہاں سے فوراً چلا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں جب دریافت فرمایا تو لوگوں نے اس کے جانے کا سبب بیان کیا کہ اس کو شرم آ گئی اتنا لیتے ہوئے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اگر وہ یہاں رہتا تو جب تک 1 درہم بھی باقی تھا میں اسے عطا کرتا۔ اور یہ کس وجہ سے، یہ آنر کس وجہ سے؟ غزوے میں زخم لگا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے اپنی دلی آرزو بیان کرو، سب اپنی کوئی نہ کوئی آرزو بیان کرتے، تو فرماتے میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے افراد سے بھر جائے، پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں اور اپنے عمال کے طور پر ان کا تقرر کروں۔ انسان شناسی بعض اوقات ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کتنا کچھ کر لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کمک اور مانگی تھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1 سپہ سالار بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ ایک ہی کافی ہے، یہ ایک ہی سب پر بھاری۔ تو کوالٹی جو ہے نا اور انسان کی وہ باقی انسانوں دوسروں تک پھر پہنچتی ہے نا، وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے وہ ایفیکٹ سارے کا سارا۔ تو ایک بندے کا جو کارآمد ہونا ہے وہ کتنے زیادہ لوگوں پر پھر اثر انداز بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے سچے دوستوں کو لازم پکڑو، ان کے سایہ عاطفت میں رہو، ایسے لوگ خوشحالی کے دنوں میں تمہارے لیے باعث زینت اور آزمائش کے دنوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اپنے مخلص بھائی کی بات کو بدگمانی سے برے معنی پر محمول نہ کر یہاں تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے۔ اور ہم تو بحیثیت پورے کا پورا معاشرہ سوء ظن کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، ہم پہلے بدگمانی کرتے ہیں، نیچرل انسٹنکٹ بن چکا ہے ہمارا کہ ہم بدظنی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جن سے ابھی آج کل پڑھ رہے ہیں وہ کتاب التوحید، تو وہ ہماری استاذہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ عرب میں پلی بڑی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ کا ایک معاشرہ ہے نا اس میں سوء ظن بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے چاہے وہ ٹیچر کے لیے ہو، چاہے وہ ٹیچر کا شاگرد کے لیے ہو، چاہے وہ کولیگ کے لیے ہو، چاہے وہ کسی اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے ہو، چاہے ملازم کے لیے ہو، رشتہ دار کے لیے ہو، ہر وقت بدظنی ہوئی رہتی ہے ہمیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جو عرب معاشرہ ہے نا اس میں ایک حسن ظن ہوتا ہے، اس میں سوء ظن نہیں ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گمانی رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی باقاعدہ نصیحت ہے حسن ظن رکھنا۔ پھر فرماتے تھے اپنے دشمن سے علیحدہ رہ، اپنے دوست کے بارے میں محتاط رہ سوائے امانت دار کے، اور امانت دار وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کسی فاجر کے پاس کبھی نہ بیٹھ ورنہ تو بھی برائی سیکھے گا، اسے کبھی اپنا راز نہ دے، مشورہ ہمیشہ اس شخص سے طلب کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ رات کے وقت اپنے کسی بھائی کو یاد فرماتے تو کہتے اے رات تو کتنی لمبی ہے
اور جب صبح یعنی رات کے وقت کوئی یاد آ گیا سپوز، تو کہتے ہیں رات تو کتنی لمبی ہے، یعنی میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، اور صبح کی نماز پڑھ لیتے تو فوراً اس کی طرف جاتے، اسے گلے لگاتے اور اسے اپنے پاس بٹھا دیتے کہ اگر یاد آیا ہے مجھے تو مجھے اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کسی کی صرف اس لیے خبرگیری کہ دل میں اس کا خیال آ گیا ہے، ورنہ یہ کہ ہاں میں آپ کو یاد تو کر رہی تھی کافی دن سے، وہ میرا ارادہ تو تھا۔ ہم لوگ تو کٹ آف ہو جاتے ہیں، یہاں پہ کٹ آف ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی ایکسیسیبل ہونے کی ایک انتہا ہے کہ کسی کا اگر ذہن میں خیال آ گیا ہے تو بے قراری ہو گئی ہے کہ نہیں مجھے اگر اس کا خیال آ گیا ہے تو مجھے اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلوں، اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹی پر نہ رکھوں، یا ایسے لوگوں کی ہم نشینی نہ کروں جن کی مجالس میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جس طرح پھول چنے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ پھر اسی طرح اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو اپنے پاس آنے میں بھی ترجیح دیتے تھے، ٹائم دینے میں بھی ترجیح دیتے تھے۔ تو ابو سفیان اب بہت بڑے سردار تھے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر یہ بات تو باقی رہی نا اپنی سرداری کی۔ تو ایک مرتبہ سہیل بن عمرو، اور سہیل بن عمرو کون ہے؟ صلح حدیبیہ والے، ٹھیک ہے جی، ہاں اسپوکس مین، اور یہ بھی اسلام تو فتح مکہ پر ہی لائے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور ابو سفیان بلکہ کچھ پہلے ہوئے ہیں اور یہ کچھ دن بعد ہوئے۔ تو یہ دونوں آئے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے، اور ساتھ ہی ادھر بلال اور صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عمر نے ان کو پہلے بلایا، تو ابو سفیان کو تھوڑی ذرا انسلٹ محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن جیسا رسوا کن دن تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ عمر غلاموں کو شرف بخشتا ہے اور ہمیں دروازے پر کھڑا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سہیل بن عمرو تھے نا، ان کے بارے میں ایک مرتبہ جب یہ شاعری کیا کرتے تھے تو بدر کے دن جب یہ قیدی بنے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے 2 دانت توڑ دوں تاکہ جو ہے وہ یہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا پتہ کسی دن یہ کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ جو تمہیں عمر اچھا ہی لگے گا۔ اور ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اہل مکہ جو ہیں وہ ایک گڑبڑا گئے اور وہ پینک ہو گئے، اور ان کو ہوا کہ شاید ہمیں واپس اپنے دور جاہلیت پہ چلے جانا چاہیے۔ گورنر جو ہے وہ چھپ گیا، گورنر کو بھی یہی لے کر آئے اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے ہی خطبہ دیا تھا کہ لوگوں اگر تم لوگوں نے کسی کو ملامت کرنی ہے نا تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اس وقت ابو سفیان کو بھی کہنے لگے کہ ملامت تو اپنے آپ کو کرنی چاہیے۔ ان کے اوپر اسلام پیش کیا گیا اور ہمارے اوپر بھی پیش کیا گیا اسی شہر مکہ کے اندر، انہوں نے قبول کر لیا اور ہم نے سال ہا سال کے بعد قبول کر لیا۔ اگر آج عمر ان کو ترجیح دیتا ہے تو عمر ٹھیک کرتا ہے۔ جو فتح مکہ کے دن لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، ان میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایک عبادت اور اسلام کے لیے سنسیئر پھر بعد میں رہے ہیں، ان میں یہ سہیل بن عمرو سب سے آگے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے سر پر بھی بوسہ دیا ایک مرتبہ اور فرمایا اللہ مجھے ایسی سرزمین پر زندہ نہ رکھے جہاں علی نہ ہوں۔ آپس میں شادیاں ڈیفرنٹ قبائل کو کرنے کی رغبت دلاتے تھے، انٹر میرجز سے نکل کر ڈیفرنٹ قبائل میں شادیاں کرنے کی رغبت دلاتے تھے، اور تاکہ قبائل کے آپس میں باہمی الفت ہو۔ یہاں تک کہ ایک غلام ایک قریشی کے پاس گیا اور اسے اس کی بہن سے شادی کا پیغام دیا تو قریشی نے انکار کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس قریشی کے پاس گئے اور فرمایا تو اپنی بہن کی شادی اس سے کیوں نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایک باصلاحیت آدمی ہے، اس میں دنیا کی خیر بھی ہے یعنی مال بھی ہے اس کے پاس، اور آخرت کی بھلائی یعنی تقویٰ بھی موجود ہے۔ اگر تیری بہن راضی ہے تو اس کی شادی اس آدمی سے کر دے۔ تو پھر اس قریشی نے اپنی بہن کی شادی اس غلام سے کر دی تھی۔ اچھا ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی غلام بڑے مالدار ہو چکے ہوئے تھے اس وقت تک، اب کیونکہ وہ کام کرتے تھے، وہ جو ہنرمند ہوتے تھے وہ کماتے تھے، اور جو مالک جو تھے وہ صحابہ کرام جیسے لوگ تھے۔ تو کئی غلام جو ہیں نا وہ بڑے، ابھی آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ سیرین جو ہیں جو انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ بڑے مالدار تھے۔ روب و دبدبہ جو ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی ہی کی ہے کہ جب حکم ملا عین میدان جنگ کے یعنی چلی ہوئی تھی جنگ، اور خالد بن ولید اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہے تھے، اور اس وقت حکم نامہ ملا ہے کہ جی خالد بن ولید معزول کر دیے گئے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا امیر المومنین کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو ایک فوجی نے توجہ دلائی کہ اس معزولی سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔
تو خالد نے کہا عمر کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا. یہ لوگ بہت سنسیئر تھے، اور جب انسان دین کے لیے سنسیئر ہوتا ہے تو انسان کو اپنے کسی رتبے، کسی مرتبے، کسی پوزیشن کی نہ حاجت ہوتی ہے نہ ضرورت ہوتی ہے. اس کو شفل کیا جا رہا ہے، اس کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، اس سے اتھارٹی لی جا رہی ہے، اس کو ایک عام ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اور صرف اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ کسی طریقے میں دین کی کوئی خدمت کر سکوں. ایک مرتبہ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سب جمع ہوئے، اور ان میں حضرت عمر سے بات کرنے میں سب سے زیادہ دلیر جو ہے نا وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. تو سب نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ امیر المومنین سے گفتگو کریں کہ ان کے پاس بہت سے حاجت مند آتے رہتے ہیں، وہ آپ کے مرتبے اور روب کی وجہ سے بات ہی نہیں کر پاتے بیچارے، تو اس طرح ان کی حاجت جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے، لہٰذا آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں. تو عبد الرحمن بن عوف عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے گفتگو کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ وہی بات کہ ان کو فوراً سمجھ آ جاتی تھی، بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، کہ کیا تمہیں علی، عثمان، طلحہ، زبیر اور سعد نے بھیجا ہے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا جی ہاں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبد الرحمن، اللہ کی قسم میں لوگوں کے لیے اتنا نرم ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا کہ کہیں میں بہت زیادہ نرم نہ ہو جاؤں. پھر میں نے ان پر سختی کی، میں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا کہ کہیں زیادہ سختی نہ ہو جائے. اب بولو اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ یہ بات سن کر عبد الرحمن بن عوف رو پڑے اور اپنا ازار کھینچتے ہوئے وہاں سے چل دیے، اور جاتے جاتے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اف لہم بعدک، اف لہم بعدک، اے عمر تیرے بعد ان کے لیے افسوس ہے، تیرے بعد ان کے لیے افسوس ہے. یعنی تیرے بعد ایسا حکمران نہیں آنا جو اتنا سیلف انالیسس کرتا ہو، اور اپنے آپ کو اب دیکھیں نرم ہو گیا ہوں، زیادہ نرم ہو گیا ہوں، اب کیا کروں، اب سخت ہو جاؤں، اب سخت ہو گیا ہوں، زیادہ سخت ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہتے تھے. اصل بات جو ہے نا یہاں پر سمجھنے اور سوچنے والی وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے ہیں، اور روب بہرحال اتنا تھا ان کا کہ لوگ ان سے بات نہیں کر پاتے تھے. مثلاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، اور وہ کون سی آیت تھی کہ وہ دونوں ازواج مطہرات کون سی ہیں جن کے بارے میں سورہ تحریم کا میں ذکر ہے. تو کہتے ہیں میں 1 سال تک انتظار کیا، میں ان کے روب کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتا تھا. تو ایک دفعہ حج پر ان کے ساتھ تھا، تو میں وضو کراتے کراتے پھر میں نے پوچھ ہی لیا، اور پھر انہوں نے مجھے جواب دیا. ایک مرتبہ ایک حجام تھا، تو وہ ان کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بال بناتا تھا، اور وہ بال بنا رہا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کھنکھارا تو بیچارہ پینک ہو گیا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسے 40 درہم دینے کا حکم جاری فرمایا کہ بیچارہ اتنا ڈرتا ہے میرے سے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت محسوس فرماتے تو کہتے کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جس قدر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا ذکر خیر ہے اور کیا یہ باتیں ہیں. چلیے انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.